باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها صدق اللہ العلی العظیم۔ ناقدو وقت کے افکار بدلنے کے لیے ہم نے مجبور زبانوں کو نوا بخشی ہے، کج کلاہوں کی رعونت کا اڑایا ہے مذاق، ہم نے تاریخ کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے۔ پنڈال میں موجود انتہائی قابل احترام میرے بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور سٹیج پر تشریف فرما سروراجیہ انقلابی پارٹی کے مرکزی صدر اور اس بزم کے صدر جناب سجاد افضل اور دیگر قائدین سروراجیہ انقلابی پارٹی ریاست جموں کشمیر، بہت وقت بیت چکا ہے، میں کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ اپنی معروضات پیش کر کے اجازت چاہوں۔ سردار ماجد صاحب نے اپریشیٹ کیا سروراجیہ انقلابی پارٹی کی قیادت کو کہ آپ نے جو جرأت مندانہ اقدام اٹھایا، یہ فیصلہ کیا کہ ہماری اس دھرتی میں جو صرف سرمایہ کی بنیاد پر یا خاندانی موروثیت کی بنیاد پر یا کسی مذہب کے تقدس کے پردے میں ہی آپ انتخابات کے لیے عوام میں آ سکتے ہیں، میں آپ سب لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ ہماری قیادت میں تو یہ فیصلہ کیا، لیکن اگر آپ کی طرف سے ہمیں پذیرائی نہ ملتی، میں پونچھ کے حلقہ 3 میں الیکشن کیمپین میں مختلف مقامات پہ جاتا ہوں، راولہ کوٹ کے حلقے میں جہاں ہمارے رمضان رحیم صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں جاتا ہوں، اور آج یہاں آنے کا موقع ملا۔ مجموعی طور پر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں میں بالخصوص اور بالعموم تمام لوگوں میں ایک بیداری کی لہر پیدا ہو رہی ہے، اور میں اس پر آپ عوام کو، آپ نوجوانوں کو دلی طور پہ آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں نے قرآن پاک سے ایک آیت کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک اللہ تمہیں یہ حکم کرتے ہیں کہ امانت ان لوگوں کے حوالے کرو جو اس کے حقدار ہیں۔ اس وقت میں امانت کی جو دیگر اقسام ہیں ان پہ بات نہیں کر رہا، اس وقت بات ہو رہی ہے ووٹ کی، انتخابات کی۔ یہ ووٹ بھی ایک امانت ہے، لیکن اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ووٹ کی امانت ہونے کا جو دائرہ ہے وہ کیا ہے۔ پہلے بات ہو چکی، میں اسی کو تھوڑا وضاحت کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن ہو رہے ہیں قومی اسمبلی کے، ایک قانون ساز اسمبلی کے الیکشن ہو رہے ہیں، تو گویا ووٹ جو میرے پاس ہے یا آپ میں سے ہر آدمی کے پاس ایک امانت ہے، یہ قومی امانت ہے۔ اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہماری کوئی ذاتی، ہمارے پاس کوئی امانت کسی نے نہیں رکھی، کسی صاحب دولت نے یا کسی صاحب اقتدار نے یہ
امانت اس کی ذاتی نہیں ہے بلکہ یہ قومی امانت ہے۔ اور قومی امانت کا مطلب کیا ہے کہ یہ اس کے حوالے کی جائے کہ جو قوم کے مسائل کو حقیقی معنوں میں سمجھتا بھی ہے اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ آپ کے پاس کوئی منشور کوئی پروگرام لے کر آیا ہے، اور جو آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی 1 کلومیٹر روڈ سولنگ کر دیں گے اس لیے آپ سارے محلے کے ووٹ ہمیں دے دیں، اور جو لوگ اس بنیاد پہ ووٹ دیتے ہیں اپنے محلے کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے وہ امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ یہ قومی امانت ہے۔ کوئی آپ کو ٹنکی بنا کے دے رہا ہے اور آپ ٹنکی کی بنیاد پہ اس کو ووٹ دے رہے ہیں، یہ قومی امانت میں خیانت ہے۔ یہ تو آپ کے حقوق ہیں، آپ کو ملنے چاہیے۔ اور کوئی اگر میری طرح تقدس کے پردے میں آ کر اپنے اس پردے کو بنیاد بنا کر تقدس کو بنیاد بنا کر آپ سے ووٹ مانگتا ہے کہ صرف اس لیے مجھے ووٹ دو کہ میں بڑا نیک آدمی ہوں، یہ بھی قومی امانت میں خیانت ہے۔ میرے محترم دوستو، ٹھیک ہے یہ کسی کی خوبی ہے، بہت اچھی بات ہے، کسی کا ذاتی کردار ہے، بہت اچھی بات ہے، کوئی صاحب علم ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم جس ریاست کے باشندہ ہیں اس کے حوالے سے پہلے بھی بات ہوئی ہے۔ آج سے 74 سال پہلے جب یہ ریاست تقسیم ہوئی اور مظفر آباد کی یہ جو چھوٹی سی حکومت بنی، اس کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ یہ بیس کیمپ ہے۔ یہ کہا گیا تھا یا نہیں کہا گیا تھا؟ یہ اسی بیس کیمپ میں، اسی حکومت میں آگے اسمبلی بھی بنی ہے۔ پہلے ایک دوسرے طریقے سے نظام چل رہا تھا، آرڈر سے چل رہا تھا۔ تو ریاست ہماری تقسیم ہے۔ ایک یہ تھا کہ ہم نے اس بیس کیمپ کے ذریعے سے ریاست کی اس تقسیم کو ختم کر کے اس کی وحدت کو بحال کرنا ہے، اس کی وحدت کو بحال کرنا ہے۔ اور دوسرا وعدہ ہم سے یہ کیا گیا تھا کہ ہم نے شخصی راج سے نجات حاصل کی ہے اور اب ہم یہاں کے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے یہاں کے لوگوں کے مسائل حل کر دیں گے۔ مجھے آپ بتائیں، 74 سال گزر گئے، پہلے صدارتی نظام تھا، پھر پارلیمانی نظام آیا، آج تک آپ کے جو مسائل ہیں وہ پورے طور پہ حل ہو چکے ہیں؟ نہیں ہو۔ یہاں کے جو وسائل ہیں ان پہ ہماری جو مظفر آباد میں بیٹھی ہوئی حکومت ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں، عوام ہیں، ان کا حق ملکیت تسلیم کیا گیا ہے؟ نہیں تسلیم کیا گیا۔ ابھی جو بجٹ آزاد کشمیر حکومت نے وقتی طور پہ منظور نہیں کیا، اس میں ایک شک یہ ہے جس کی بات ہو رہی تھی کہ 5000 میگا واٹ بجلی تھوڑے عرصے کے بعد یہاں پیدا ہوگی، لیکن آپ کے لیے کیا ہے کہ 1% ریٹرن تو آپ اس کا آپ کو ملے گا اور باقی 99% غاصب طاقت لے جائے گی۔ تو جو اسمبلی آج اگر وقتی طور پہ اپنے اقتدار کو خطرے میں دیکھ کر، مستقبل کو خطرے میں دیکھ کر وقتی طور پہ یہ بجٹ روک دیا گیا ہے، تو یہ کوئی بڑا فیصلہ نہیں ہے، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ لیکن آج تک یہ حق ملکیت نہیں حاصل کیا گیا، اپنے وسائل پہ حق ملکیت نہیں حاصل کیا گیا۔ بجلی ہماری ہے اور کارخانے پنجاب کے سرمایہ دار کے چل رہے ہیں، سندھ کے سرمایہ دار کے چل رہے ہیں، KPK کے سرمایہ دار کے چل رہے ہیں، اور یہاں کا ہمارا نوجوان وہ یا تو عرب کی گرم ہوائیں کھانے کے لیے مجبور ہے اور یا یورپ کی سرد ہواؤں میں زندگی بسر کرنے کے لیے مجبور ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ جو لوگ آپ کے پاس مختلف پارٹیوں میں اقتدار میں رہے ہیں، جزوی طور پہ یا اجتماعی طور پہ حکومت میں رہے ہیں، اپوزیشن میں رہے ہیں،
مخلوط حکومت میں رہے ہیں یا مستقل اپنی حکومت کی ہے انہوں نے، یہی لوگ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اب ہماری جو ریاست کا مسئلہ ہے، آج سے پونے 2 سال پہلے ہندوستان نے جب آئین میں ترمیم کر کے سلامتی کونسل کی قراردادوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس نے یہ کیا کہ ہماری خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا اور ہماری ریاست کا وہ حصہ جو اس کے قبضے میں ہے اس کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ تو اس کے جواب میں یہ جو بیس کیمپ ہے یا اس کی جو پشت پر اسلام آباد کی حکومت ہے اس نے کیا کارنامہ سر انجام دیا؟ بتائیں نا، فوجی محاذ پر کوئی ایسی کارروائی ہوئی ہو کہ ہندوستان مجبور ہو جائے، یا سفارتی محاذ پر کوئی ایسی کارروائی ہوئی ہو کہ ہندوستان مجبور ہو جائے؟ نہیں، بلکہ انہوں نے صاف طور پہ یہ کہہ دیا کہ اب ہم اس مسئلے کو دفن کرنا چاہتے ہیں، اس کنٹرول لائن کو مستقل بارڈر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا ریاست کا مسئلہ بھی نہیں حل ہوا، ہم مزید پیچھے چلے گئے، ہمارے یہاں کے وسائل پہ جو ہمارا حق تھا وہ ہم نہیں حاصل کر سکے آج تک ہماری یہ اسمبلی۔ تو پھر آج 2021 کے الیکشن میں پھر دوبارہ آپ کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اگر یہ اہل ہوتے تو آج تک کچھ نہ کچھ تو کر لیتے، اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکے اور اس کے بعد بھی آپ ووٹ جولیاں بھر کے، صندوق بھر کے ان کے حوالے کر رہے ہیں، تو وہ تو مجرم ہیں ہی، آپ بھی اس جرم میں شریک ہو جائیں گے، اس لیے کہ آپ نے قومی امانت میں خیانت کرتے ہوئے امانت کو ان لوگوں کے حوالے کیا جو اس کے اہل ہی نہیں، جن کے ہاں جو یہاں پہ رہتے ہی نہیں ہیں، جن کا کھیل ہی پیسے کا ہے، جن کی زندگی ہی عام لوگوں سے مختلف ہے، وہ آپ کے نمائندے تو ہو ہی نہیں سکتے، اور پھر بھی ہم ان کو ووٹ دینے کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کا امتحان ہے، یہ آپ کے لیے آزمائش ہے، یہ عوام کے لیے آزمائش ہے۔ میرے محترم دوستو، ایک بات میں اپنی پارٹی کے اس علم کے لیے جھنڈے کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ سوال کرتے کہ جی آپ نے یہ کیسا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، سرخ جھنڈا اٹھایا ہوا ہے۔ ہمارے اس جھنڈے میں 2 رنگ ہیں، ایک سرخ رنگ ہے اور ایک سفید رنگ ہے۔ سفید رنگ امن کی علامت ہے، ہماری تمام جد و جہد وہ سیاسی جد و جہد ہے، پرامن جد و جہد کے ہم قائل ہیں، اور یہ جو سرخ رنگ ہے یہ خون کی انقلاب کی علامت ہے، اور یہ تشدد جو غالب طاقت ہوتی ہے جس کے خلاف ہم جد و جہد کر رہے ہیں، یہ اس کی طرف سے جب تشدد ہوتا ہے تو مظلوم انسان، مزدور اور مجبور، اس کا خون بہتا ہے۔ شکاگو میں جب مزدوروں نے احتجاج کیا، انہوں نے سفید علم اٹھا کے احتجاج کیا، امن کی علامت تھا وہ، لیکن ان پر اتنا تشدد ہوا، قتل عام ہوا کہ ان کے وہ سفید جھنڈے خون سے رنگین ہو گئے۔ اس وقت سے لے کر یہ جھنڈا انقلاب کی علامت بن گیا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ القاسم حبیب اللہ، مزدور اللہ کا دوست ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے۔ میرے نبی سے ایک دفعہ ایک مزدور محنت کش آ کے ملا، آپ نے جب اس کے ہاتھ کی سختی دیکھی، چنڈیاں دیکھی، تو اس کے ہاتھ کو چوم لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تو مزدور کے ساتھ، مظلوم کے ساتھ، مجبور کے ساتھ محبت کا علامتی اظہار ہے۔ اس میں درمیان میں ایک 4 کونوں والا ستارہ آپ کو نظر آتا ہے۔ یہ ہمارے 4 بنیادی نظریات ہیں۔ سب سے پہلا نظریہ ہمارا وحدت انسانیت کا نظریہ ہے۔ ہم تمام انسانوں میں بلا تخصیص رنگ، نسل، مذہب، علاقہ، ہم تمام انسانوں میں وحدت کے قائل ہیں اور تمام انسانوں کی عزت اور تکریم کے قائل ہیں۔
اور یہ بھی ہمارا قرآن اس کی تعلیم دیتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت عطا کی ہے. ہم نے آدم کی اولاد کو عزت عطا کی ہے. دوسرا ہمارا نظریہ ہے معاشی عدل. یہ جو وسائل ہیں ان وسائل پر کسی ایک طبقے کا کنٹرول نہیں ہو سکتا. کسی ایک طبقے کا کنٹرول نہیں ہو سکتا. یہ سارے انسانوں کے لیے وسائل اللہ نے پیدا کیے. اور قرآن پاک میں بار بار اس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. للہ ملک السماوات والارض. اس زمین و آسمان کی حقیقی ملکیت صرف خدا کی. یہاں جو زمینوں کے مالک بنے بیٹھے ہیں سرمائے پہ جو ہے وہ سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو سوال ان سے ہونا چاہیے. تو ہم معاشی عدل کے قائل ہیں, معاشی مساوات کے قائل ہیں کہ خدا کے پیدا کیے ہوئے وسائل بلا تخصیص رنگ نسل مذہب تمام انسانوں میں تقسیم ہونے چاہیے. اور ایک ہمارا نظریہ تیسرا نیشنلزم کا نظریہ ہے کہ جس دھرتی میں ہم رہتے ہیں, جس وطن میں ہم رہتے ہیں, اس وطن سے ہماری محبت ہے, فطری محبت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکے سے مدینہ جانے لگے تو پلٹ کر مکے کی طرف اور کعبے کی طرف دیکھتے ہوئے آپ یہ جملہ ارشاد فرما رہے تھے جس کا مفہوم یہ تھا کہ اے مکے کی زمین, سرزمین, اے اللہ کے گھر, مجھے تجھے چھوڑ کر یہاں سے جانے کا جی تو نہیں کرتا, لیکن کیا کروں مکے کے سنگ دل مجھے رہنے نہیں دیتے. تو یہ وطن سے محبت نہیں ہے, اپنے علاقے سے, اپنی جنم بھومی سے محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے. اور اسی طرح چوتھا ہمارا نظریہ ہے قومی جمہوریت کا نظریہ ہے. یہ جو ریاست جموں کشمیر 84,471 مربع میل پہ مشتمل ہے, اس میں چھوٹی بڑی 5-6 اقوام رہتی ہیں. ہم جموں کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں. جب 47 سے پہلے یہ تقسیم نہیں تھی تو آپ کا مرکز پونچھ اور جموں تھا. تو یہ ایک مستقل قومیت ہے, ان کا ایک اپنا کلچر ہے, اپنی ثقافت ہے. وادی اور سری نگر سے یہ مظفر آباد تک ان کا ایک اپنا کلچر ہے, تھوڑا ڈیفرنٹ ہے, فرق ہے. گلگت بلتستان والوں کا اپنا ہے, لداخ والوں کا اپنا ہے, لیکن ان سب کا وطن ایک ہے 84,471 مربع میل. تو قومی جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام قومیں جو اس جغرافیے میں بستی ہیں یہ رضاکارانہ طور پہ برابری کی بنیاد پر اس وطن پہ اقتدار ایکسرسائز کریں گی اور اپنی جو ان کی اکائی ہے اس میں وہ خود مختار ہوں گے. یہ 4 نظریات ہیں. ان کی طرف اشارہ ہے, تفصیل ہو گئی ہے میں لیکن پھر بھی اختصار کے ساتھ. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے 4 کے عدد کو اور بھی بہت سارے مقامات پہ بیان کیا ہے. یہ جو 4 نظریات میں نے بیان کیے جن کا علامتی اظہار اس سٹار سے ہو رہا ہے, 4 کے عدد میں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے اخلاق اربع کا ذکر بھی کیا ہے کہ 4 اخلاق ایسے ہیں کہ جو تمام انسانوں میں مشترک, میں ان کو گنتا نہیں سکتا. اسی طرح 4 سماجی حوالے سے جو زندگی کے, اجتماعی زندگی کے مراحل ہیں ان کا بھی ذکر کیا ہے, اور 4 شعائر اللہ کا ذکر بھی کیا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. اس کے بعد جو یہ جو 7 ستارے دائرے میں بنے ہوئے ہیں, یہ 7 ستارے اصل میں انسانوں کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کی طرف اشارہ ہے. روٹی, کپڑا, مکان, علاج, تعلیم اور نکاح کی استطاعت اور آزادی اظہار رائے. یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے, اس کا مذہب کوئی بھی ہو, اس کا علاقہ کوئی بھی ہو. یہ 7 بنیادی انسانی حقوق ہے. یہ ہمارے جھنڈے کی تعریف ہے. اور 7 کا عدد بھی تاریخی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے.
قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں، قرآن پاک میں 7 بڑی منزلیں ہیں، 7 بڑی صورتیں ہیں۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی جو صورت ہے سورہ فاتحہ، اس کی 7 آیتیں ہیں، اور قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ 7 زمینیں اور 7 آسمان ہیں، اس وقت 7 بر اعظم بھی ہیں، تو یہ ہفتے کے 7 دن ہیں، تو یہ 7 کا عدد بھی اپنی ایک اہمیت رکھتا ہے۔ میں اب اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں۔ یہ جو نظریات جو میں نے آپ کے سامنے گنوائے ہیں، ان نظریات پہ ہم ایک طویل عرصے سے ریاست جموں کشمیر میں نوجوانوں کی تربیت کا کام کر رہے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، اور اس سفر میں ہم نے بڑے بڑے الزامات برداشت کیے، اور وہ سب کچھ ہم نے صبر سے، استقامت سے اس کو وہ وقت ہم نے گزارا ہے۔ لیکن آج ان نظریات کی بنیاد پہ جب ہمارے پاس نوجوانوں کی ایک ٹیم تیار ہو گئی، اور یہ سلسلہ تربیت اور تیاری کا اب بھی جاری ہے، لیکن ریاست کا جو معروض تبدیل ہوا، ریاست کے معروض میں جو تبدیلی آئی 5 اگست 2019 کو، تو اس کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ نظریاتی تربیت کا سلسلہ تو اپنی جگہ پہ ہم جاری رکھیں، قائم رکھیں، لیکن عوام میں جا کر، عام آدمی میں جا کر یہ بیداری پیدا کرنا، اپنے حقوق کی بیداری پیدا کرنا، اپنے مسائل کے ذمہ دار کا اندازہ کروانا کہ آپ کے مسائل کا ذمہ دار کون ہے، ہماری ریاست کی تاریخ کیا تھی، اور 47 سے لے کر آج تک ہم تقسیم اور غلامی کا شکار ہیں، اور جس مشکل میں ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے۔ اس عوامی بیداری کے لیے ہم میدان سیاست میں کود گئے۔ بے شک ہمارے پاس وسائل بڑے محدود ہیں، ہم سرمایہ نہیں رکھتے اپنے پاس، ہم شاید کوئی خاندانی حوالے سے کوئی بڑی پہچان نہیں رکھتے جس طرح دیگر لوگ رکھتے ہیں، لیکن ہم جن نظریات سے وابستہ ہیں، ہمارا نظریاتی حوالے سے جو تاریخی تسلسل ہے، اور اس دھرتی کے باسی ہونے کے اعتبار سے جو ہمارا تاریخی تسلسل ہے، وہ اتنا شاندار ہے کہ ہمیں کسی سرمایہ کی اور کسی خاص خاندان کی پہچان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ ایک شاعر نے، راحت اندوری نے، بڑے خوبصورت اس کے 2 شعر ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، ہائے پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں بڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں بڑے رہتے ہیں، اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ کہ جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم نے نظریاتی تربیت کا وہ سلسلہ قائم رکھا ہوا ہے، اسی نظریاتی تربیت کے اس نظام سے تربیت حاصل کر کے ایک نوجوان سجاد افضل کی صورت میں تاریخی طور پہ یہ کلیم کر سکتا ہوں کہ میں پہلے ان نظریات کے حوالے سے ایک سیٹ اپ سے وابستہ ہوا، یہ بہت بعد میں آئے، لیکن گزشتہ سال جب الیکشن ہوئے، ہماری جنرل کونسل نے جب صدر کا انتخاب کیا تو مجھے کم ووٹ ملے اور سجاد افضل کو زیادہ ووٹ ملے، اور ہم نے ان کی جیت کو تسلیم کر لیا، ہم نے ان کی جیت کو تسلیم کر لیا، اور یہ سروراجیہ انقلابی پارٹی کا ریاست جموں کشمیر کے باسیوں پہ، عوام پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا احسان ہے کہ ایک پوری ٹیم تیار کی ہے، لیکن اس وقت لیڈرشپ اور قیادت جس ہیرے کو ہماری پارٹی نے سپرد کی ہے، میرے محترم دوستو،
اس کا نعم البدل آپ کو اس وقت نہیں ملے گا، اس کا نعم البدل نہیں ملے گا۔ اور میں یہ سمجھوں گا کہ یہ کفران نعمت ہوگا کہ اگر ہماری چھوٹی سی پارٹی نے اتنا قیمتی شخص آپ کو دیا ہے اور آپ اس سے عدم تعاون کر کے اس کو مایوس کریں تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا، بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ لیکن ہمیں پھر بھی مایوسی کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کی طرف سے اجتماعی تعاون اس انداز میں نہیں ملتا کہ جو ہم ایوان اقتدار میں پہنچ کے اس اپنے جو ہمارے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے کوئی قانون سازی کریں اور عوام کے جو حقیقی تقاضے ہیں، ان کی مسائل ہیں، ان وسائل ہیں، ان کی رکھوالی کریں، لیکن ہماری یہ جد و جہد پھر بھی جاری رہے گی۔ میں نے پہلے بھی آپ سے یہ عرض کیا کہ ہم نے تو یہ فیصلہ کیا، لیکن آپ لوگوں کی جو پذیرائی ہے اس سے ہمیں بہت اس وقت تک بہت بڑا اطمینان ہے۔ آج میں نے اسٹیج پر جناب شفاعت صاحب اور عرفان قیوم اور عدنان رحیم جیسے نوجوانوں کو جب سنا تو میں ان کی نظر یہ شیئر کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور غاصب اور غالب طاقتوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ بنام طاقت کوئی اشارہ نہیں چلے گا، بنام طاقت کوئی اشارہ نہیں چلے گا، اداس نسلوں پہ اب اجارہ نہیں چلے گا، ہمارے جذبے بغاوتوں کو تراشتے ہیں، ہمارے جذبوں پہ بس تمہارا نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ میں آخر میں مجھے کلام کے لیے کہا گیا لیکن میں آج اپنا کلام آپ کو نہیں سنا رہا۔ ہماری شاندار تاریخ کے ایک بڑے روشن کردار مرزا جانباز، ان کی ایک نظم جو میں سمجھتا ہوں کہ اس آج کا جو معروض ہے اس کے بہت مطابق ہے، وہ آپ کی نظر کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ترنم: لو تم بھی سنو، حکمراں بھی سنے، ایک بات سنانے آیا ہوں۔ لو تم بھی سنو، حکمراں بھی سنے، ایک بات سنانے آیا ہوں۔ میں پھر سے ممولے کو لے کر شاہی سے لڑانے آیا ہوں۔ جمہور کے خون ناحق سے رنگین ہوئی ہے دیواریں، جمہور کے خون ناحق سے رنگین ہوئی ہے دیواریں، میں ان شاہی ایوانوں کی دیوار ہلانے آیا ہوں۔ میں ان شاہی ایوانوں کی دیوار ہلانے آیا ہوں۔ اس دار الرسم کی محفل میں حق کہنے کا دستور نہیں، میں اس دستور کو بدلوں گا، یہ راز بتانے آیا ہوں۔ میں اس دستور کو بدلوں گا، یہ راز بتانے آیا ہوں۔ یہ راج محل کی دیواریں محفوظ نہیں، محفوظ کرو۔ یہ راج محل کی
محفوظ نہیں محفوظ کرو، یہ راج محل جل جائے گا، میں آگ لگانے آیا ہوں، یہ راج محل جل جائے گا، میں آگ لگانے آیا ہوں۔ ممکن ہے کسی جانباز کی پھر دھرتی کو ضرورت پڑ جائے۔ یہ عرفان اور عدنان جیسے جو نوجوان ہیں ہمارے جرأت مند باصلاحیت، ان کی نظر ہے یہ شعر۔ ممکن ہے کسی جانباز کی پھر دھرتی کو ضرورت پڑ جائے، میں خاک وطن کا ہر ذرہ جانباز بنانے آیا ہوں۔ لو تم بھی سنو حکمراں بھی سنیں، ایک بات سنانے آیا ہوں، میں پھر سے ممولے کو لے کر شاہی سے لڑانے آیا ہوں۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے جناب مولانا فاروق حسین صابر صاحب، جنہوں نے پہلے سیاسی انداز